कब्र के बारे में हमने पढ़ा था। उस दिन जो जिक्र हुआ था वो था बुरी कब्र का। जो अच्छा मुसलमान है उसके लिए 9 ब्लेसिंग्स हैं कब्र के अंदर। अल्लाह ताला ने 9 ब्लेसिंग्स रखी हैं, 9। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आया इसका मफहूम है कि grave is not just a pile of a dust, either it's a pit of a hell or either it's a garden of a heaven. इसको सिर्फ एक मिट्टी का ढेर मत समझो, या तो ये जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है। जुमा मुबारक है आज, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। तिरमिज़ी में आता है कि जिस इंसान का इंतकाल जुम्मे के दिन हुआ, अल्लाह ताला उसको अज़ाब कब्र से निजात दे देते। ठीक है जी, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब मतलब कि चाहे वो वल्लाहु अलम बेअमल इंसान हो, लेकिन ये एक सूरत है जिसमें उसको ये एक फ़ायदा हासिल हो जाता है। आखिरत में उसका हिसाब किताब होगा अलबत्ता, लेकिन ये अगर आप सोचें कि अगर आप नेक अमल करके जाएं इंशाल्लाह यहाँ से, तो आपको अज़ाब कब्र से और जुमे का दिन मिल जाए। जुमे का दिन शुरू होता है थर्सडे की मगरिब से, ठीक है, और फ्राइडे की मगरिब तक रहता है। इट्स नॉट 12 o'clock, वो दुनिया की वो है डेट है। हमारी इस्लामी डेट शुरू हो जाती है मगरिब के बाद से, यानी कि कल जुमेरात के जब अब कल का दिन गुजरा है तो आफ्टर मगरिब जुमे की रात शुरू हो गई। अब शब जुमा कहते हैं उसको अक्सर लोग, तो और जुमेरात भी इसलिए कहा जाता है कि जुमे की रात है। तो अगर आपने गुस्ल वगैरह करना है तो आप उस दिन भी कर सकते हैं, उस रात को, इस नीयत से कि मैंने सुबह जुमा पढ़ना है, ठीक है। लेकिन बेस्ट यही है कि आप सुबह ही करके आए। लेकिन वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर लेट्स से कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो इस नीयत से एक दिन पहले भी कर सकते हैं इंशाल्लाह, लेकिन मगरिब के बाद। अच्छा, 9 ब्लेसिंग्स क्या है जी ऑफर होंगी? अल्लाह ताला ने क्या रखा हुआ है कब्र के अंदर मुसलमानों के लिए? जो लोग ब्लेस्ड हैं, जो लोग अल्लाह ताला की तरफ से कामयाब हो गए, उनके लिए अल्लाह ने क्या रखा हुआ है? नंबर 1, अल्लाह ताला ने उनको साबित कदम रखेंगे। नंबर 1 सबसे पहली ब्लेसिंग ये है, अल्लाह ताला उनको साबित रखे। ये अरबी का लफ्ज़ है थाबित, यानी कि 100 वो वाला है, 3 नुक्तों वाला, जैसे कौसर है ना, वैसे 3 नुक्तों वाला वो है। तो साबित कदम रखने का मतलब क्या है कि अल्लाह ताला उनको क्या करेंगे, ये ताकत दे देंगे कि वो तीनों सवालों के जवाब दे दें। मन रब्बू का, मेरा रब अल्लाह था। मा दीनू का, मेरा दीन इस्लाम था। हाजा रजुल, ये इंसान कौन है? ये नबी करीम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये स्टेडफास्टनेस जो है, ये सबसे पहली ब्लेसिंग है जो आपको कब्र में, नेक बंदे को कब्र में मिलेगी। नंबर 1, इजीली आंसर कर देगा वो इन चीजों को। नंबर 2, आपकी जो कब्र है, मेरी और आपकी कब्र, अगर हमारे इंशाल्लाह अमाल अच्छे हुए तो इट वुड बी फर्निश्ड फ्रॉम जन्नत। उसको जन्नत से फर्निश किया जाएगा। ये नहीं कि अल्लाह ताला उसको फर्निशिंग करवाएंगे उसकी ग्रेव की फ्रॉम द एंजल्स ऑफ जन्ना। यानी कि आप अंदाजा कीजिए कि आप किसी फर्नीचर शॉप पे जाते हैं, आपको फर्नीचर पसंद आता है, बेड होता है, कोई मेरे ख्याल से 15, 20, 25, 30 लाख का बेड है, या अब तो करोड़ों के बेड्स आ गए हैं। आप कहते हो यार ये कितना खूबसूरत बेड है, लेकिन मैं खरीद नहीं सकता। अल्लाह आपको उससे खूबसूरत चीज देने वाले हैं इंशाल्लाह, जो कि मेरे और आपके सब्र से, क्योंकि अल्लाह किसी आंख ने जन्नत को देखा नहीं, ना देख सकती है, ना सोच सकती है, और ना किसी कान ने उसके बारे में वो सुना जो वो असल में है। तो इसकी फर्निशिंग जो है वो जो है वो जन्नत से होगी, आपकी कब्र की, मेरी कब्र की, अगर इंशाल्लाह हमारे अमाल दुरुस्त हुए। उसके बाद आप डिजायर करते हैं मैं और आप कि हमारी क्लोथिंग अच्छे से अच्छी हो,
تو کلوتھنگ جو ہے نمبر 3 پہ ہے، یہ جو بلیسنگ ہے، کلوتھنگ بھی اس سے جنت سے آئے گی. اس کے جو کپڑے ہیں، جو اس نے شراؤڈ پہنا ہوا ہے یعنی کہ کفن پہنا ہوا ہے، وہ اتار کے اس کو جنت کا لباس بنا دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے اس کے بعد جو 4th بلیسنگ اس کو ملے گی وہ ہے کہ ایک ونڈو کھول دی جائے گی، جو کہ جنت میں جو اس کا جگہ ہے نا، جو جگہ ہے اس کی، وہ جہاں پہ اس نے جانا ہے الٹیمیٹلی، فائنل ڈیسٹینیشن جو اس کی جنت میں ہوگی، وہ ایگزیکٹلی وہی ونڈو، وہیں سے ونڈو کھولی جائے گی اور اس کو اپنی وہ جگہ وہیں سے نظر آنا شروع ہو جائے گی. اور وہ سارا ٹائم اس جگہ کو دیکھ کے ڈے اینڈ نائٹ انجوائے کرتا رہے گا. اور جو آج ہم اسپیشل پیسے دے کے سینریز اچھی دیکھتے جاتے ہیں، یا اسپیشل پیسے دے کے ورلڈ ٹورس پہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو قبر میں ایسے نظارے دکھائے گا کہ انسان نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے. وہ صرف میں نے آپ کو کہا نا کہ ہماری عقل ادھر ختم ہو جاتی ہے جہاں سے جنت اور جہنم کا کانسیپٹ شروع ہوتا ہے. تو اس کے بعد جو 5th ہے، نظر آپ کو آ رہی ہے کتنے کی قبر؟ 6 فٹ بائی 2 فٹ کی، 6'2". ٹھیک ہے. لیکن اللہ رب العزت اس کو ایک یہ 5th بلیسنگ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اتنا ایکسپینڈ کر دیں گے کہ جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کی قبر ایکسپینڈڈ ہے. اب بظاہراً مجھے اور آپ کو تو اتنی سی جگہ نظر آ رہی، میں نے اور آپ نے مردے دفنائے بھی ہیں، تو لیکن جب آپ دیکھیں گے جدھر تک آپ کی نگاہ جائے گی وہ قبر کھلی ہوگی. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کرشڈ ہوگی، جو اللہ کا نافرمان ہوگا اس کی قبر کرش کر دے گی، اس کے ریبس کو اور اس کی بونز کو ایک دوسرے کے اندر گھسا دے گی. ویئر ایک نیک آدمی کی جنت میں یہ ہوگا، قبر میں یہ ہوگا. کئی نریشنز میں آتا ہے کہ 70 کیوبٹ بائی 70 کیوبٹ اس کی لینتھ بڑھ جائے گی. اب بظاہر نظر نہیں آ رہی. میں اور آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یا جتنے صحابہ اکرام کی جنت البقیع میں قبریں دیکھتے ہیں، بظاہر اوپر سے قبر نظر آتی، نیچے جنتیں ہیں پوری کی پوری. اس کے بعد نمبر 6 بلیسنگ جو اللہ آپ کو دیں گے وہ یہ ہے کہ ہمیں جب ابھی لگتا ہے قبر کا کانسیپٹ، ابھی آپ رات کو جب سوتے ہو تو آپ لائٹس آف کرتے ہو تو ایک دم سے کمرے میں اندھیرا سا ہو جاتا ہے، تو کچھ نظر نہیں آتا. تو ظاہری بات ہے بندہ خیال آتا ہے کہ قبر میں جائیں گے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس انسان کو فریگرنس آف جنت دے دیں گے اور جنت کی نور سے اس کی قبر کو منور کر دیں گے. جنت کے نور سے اس کی جو ایک اسپیشل لائٹ اس کی قبر میں ڈال دیں گے تو ہی کین سی ایوری تھنگ ان دا گریو. نمبر 7 سبحان اللہ. نمبر 7 جو اچھا بلیور ہے، جو اچھا مسلمان ہے، وہ اپنی قبر میں ایسے سوئے گا جیسے نیولی ویڈ گروم ہوتا ہے. جو ایک نیولی ویڈ دلہا ہوتا ہے اس طرح اس کو نیند آئے گی وہاں پہ. اور جو نیک بہنیں ہیں ہماری، وہ اس طرح سوئیں گی جیسے وہ نیولی ویڈ برائڈ ہوتی، ہیپی اینڈ کمفرٹیبل. اور اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ ٹائم اتنی جلدی گزرے گا کہ جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے اتنی جلدی گزرے گا، وہ تو یہ کہیں گے اللہ بھی قیامت قائم کر دے تاکہ ہم جلدی سے اپنی منزلوں کو پہنچ جائیں. لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اسپیشلٹی رکھی ہوئی ہے کہ کیا حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہے، 100 سال کے سوئے تھے. ان کا جب اٹھے تھے تو ڈونکی جو تھا وہ کیا تھا، ساری بونز بن چکی ہوئی تھی اس کی. لیکن حضرت عزیر سے جب پوچھا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں شاید آدھا دن سویا ہوں. لیکن سوئے کتنا تھے؟ 100 سال. صحابہ کہف کتنا سوئے تھے؟ 309 سال یا 300 سال، دونوں روایتیں ہیں. 300 سال زیادہ چلیں، لیٹس ٹیک اٹ 300 ایئرز. 9 سال سے کیا فرق پڑتا ہے جہاں 300 سال کی بات ہو رہی ہے. تو جب وہ اٹھے تھے تو ان کو کیا لگا تھا، ہم کتنی دیر سوئے؟ ایک دن. تو 300 سال.
تو اس لیے جو ایک نیک آدمی ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ ٹائم کیسے گزرتا ہے. اور یہ ٹائم کنٹرول کیونکہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کی ذات کر رہی ہے. اللہ خود واحد ذات اقدس ہے جو ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، لیکن اللہ ٹائم کو کنٹرول کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نیک آدمی کے لیے 8ویں بلیسنگ ہے، نیک آدمی کے لیے اس ٹائم کو اس طرح گزارنے ہے. اس کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں انہوں نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ ایک خوبصورت انسان، آپ جس نے خوبصورت لباس پہنا ہوگا، خوبصورت فریگرنس آ رہی ہوگی اس کے اندر سے، اور ویری گڈ لکنگ کمپینین، قبر میں آپ اکیلے نہیں ہوں گے. نمبر 1 وہ آپ کے ساتھ رہے گا. اب وہ اس سے پوچھے گا بھائی آپ ہیں کون؟ وہ کہے کہ میں آپ کے عملے صالح ہوں. جیسے اس کے ساتھ ایک سٹنکی بندہ تھا، اس کے ساتھ ایک نیک آدمی رہے گا. تو بات یہ ہے کہ میں بھائی ابھی میں اور آپ ابو دا گراؤنڈ ہیں، ابھی بھی ہم اوپر ہیں. یہ 9th بلیسنگ تھی، یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ جو نیک کمپینین والی جو ہے، عمل صالح والی. اس کے بعد ابھی سبق حاصل کرنے کا کیا ہے؟ سبق حاصل کرنے کا یہ ہے کہ میں اور آپ ابو دا گراؤنڈ ہیں. ابھی وی اسٹل ہیو ٹائم ٹو ری تھنک اینڈ کہ ہم اللہ سے اس پہ رجوع کر لیں اور ایسی قبر پا لیں. بٹ دس از دا ٹائم ٹل اسرائیل علیہ السلام کمز. اور جب اسرائیل آ جائیں گے تو بس پھر فیصلہ تو اس وقت ہو جائے گا، اس وقت توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. تو یہ جب تک میں اور آپ کا زمین کے اس حصے کے اوپر بیٹھے تو میری قبر مجھے اس نام سے پکارے جیسے اس میں کہا تھا کہ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی کہ تم میرے پاس کب آؤ گے، میں تمہیں بتاؤں کہ تم مجھے دنیا میں سب سے برے لگتے تھے. اس میں ہماری قبر ہمیں یہ گئے کہ یہ آواز دے ہمیں کہ تم میرے پاس کب آؤ گے، اور تم پھر کیونکہ تم دنیا میں سب سے اچھے لگتے تھے جب تم میرے اوپر واک کرتے تھے، لائٹلی واک کرتے تھے، عاجزی سے بات واک کرتے تھے. تو اب جب تم میرے پاس آئے ہو تو میں تمہیں دکھاؤں گی کہ میں تمہارے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں. تو یہ دونوں چوائسیز ہیں، اور مجھے اور آپ کو بھیجا ہی صرف اس وجہ سے گیا اس دنیا میں، اور کوئی ریزن نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.